کہ معزز عدلیہ نے کہا کہ جس سائفر کے اوپر کمیشن بنانے کے لیے صدر عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سائفر بھیجا، ہمیں تو وہ سائفر ملا ہی نہیں. کیا آپ کو لگتا ہے دیا نہیں گیا یا انہیں ملا نہیں ہے؟ کیا معاملہ کیا ہے یہ؟ میں کیا رائے دے سکتا ہوں؟ دیکھیے نا، سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، اس کا احترام ملحوظ رہنا چاہیے. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وکلاء نے اس کے اقتباسات پڑھ کے سنائے. مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ عدالت نے پھر طلب کیوں نہیں کر لیا. بھائی ان سے کہتے کہ بھائی ظاہر ہے سب جج ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ سیاق و سباق اہم ہوتا ہے. آپ ایک ٹکڑا سنا رہے ہیں تو پورا بیان دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسپیکر نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ ہم نے تو کہا تھا. تیسری بات یہ ہم نے تو بھیج دیا تھا. اسپیکر نے، اسد قیصر نے واضح الفاظ میں کہا کہ میں نے چیف جسٹس کو بھیج دیا تھا. اب وہ غلط کہہ رہے ہیں یا کوئی دوسرا غلط کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ سکتا. اچھا، پھر تیسری بات یہ ہے کہ صدر نے تو ان سے کہا کہ بھائی اس پہ کمیشن بنا دیں. کمیشن بن جاتا تو ظاہر ہے اس کا متن بھی دیکھا جاتا، اور جب کیبنٹ کو دے دیا تھا تو سپریم کورٹ کو دینے میں کیا حرج تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ تو کہہ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر سے بھی کہا، شہباز شریف صاحب سے بھی کہا کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں. صحیح، ٹھیک ہے. اب اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا کہ کیا واقعہ کیا ہے، کیا اس میں کوئی غلط فہمی پائی جاتی ہے یا کوئی اور بات. لیکن ایک سوال ہے ہارون صاحب، اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا کہ یہ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی اس کے خلاف کوئی سازش ہوئی یا مداخلت ہوئی. ان دونوں کے فرق کے اوپر آج بھی بحث ہوتی ہے تمام جگہوں پر. بھائی مداخلت ہوئی نا، چلیے سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی. ایک غیر ملکی طاقت، سپر طاقت، جس کے یہاں پہ ہر جگہ پہ کارندے موجود ہیں، میڈیا میں موجود ہیں، پولیٹکس میں موجود ہیں، این جی اوز بے شمار انہوں نے بنا رکھی ہیں، ٹریڈرز میں ان کی مداخلت ہے، جن کے لوگ جو ہیں وہ ارکان اسمبلی سے ملتے رہے اور ایسے لوگوں سے بھی ملتے رہے جن کا نام نہیں لیا جا سکتا. تو مداخلت ہوئی نا. مداخلت کیوں ہوئی؟ سازش کو چھوڑیں، مداخلت کیوں ہوئی؟ اور مداخلت کی تو اپنا نیشنل سیکورٹی کونسل نے تصدیق کی کہ مداخلت ہوئی ہے. کیوں مداخلت ہوئی؟ یہ تو دیکھیے نا، ایک لفظوں کی بحث ہے. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. مداخلت تو ہوئی ہے نا. کیوں ہوئی مداخلت؟ تو پھر عمران خان ٹھیک کہتا ہے ہم کوئی غلام ہیں کہ جو تم کہو ہم مان لیں. صحیح، ٹھیک ہے. چلیے ہارون صاحب، ابھی سے کچھ دیر پہلے وزیراعظم پاکستان آپ نے بھی تذکرہ کیا، وہ بھی قوم سے خطاب کر رہے تھے. کسی بھی وزیراعظم کی باڈی لینگویج بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی جب وہ قوم کے سامنے آئے. ان کی باڈی لینگویج آپ کو کیسے لگی اور کس قسم کے انہوں نے اعلانات کیے؟ کیا آپ ان سے مطمئن ہے کہ کتنا ریلیف دیا گیا پیٹرول پہ یا ڈیزل پہ؟ عوام اتنا ہی ریلیف جو تھی وہ ایکسپیکٹ بھی کر رہی تھی اور شاید ڈیزرو بھی اتنا ہی کرتی تھی. ڈیزل کی تو قیمت ٹھیک کم کر دی، کافی کم کر دی، اور وہ اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے اس لیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا اس پہ انحصار ہے. کرایہ جو چند ہفتے پہلے 1500 روپے تھا مثلا کسی ڈیسٹینیشن کا، 2500 روپے ہو گیا. تو ڈیزل کی قیمت گرنے سے تو اس پہ فرق پڑے گا. اگرچہ امپلیمنٹیشن کے پرابلمز ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹر اور دوسرے لوگ اور ٹرکوں والے جب کرایہ بڑھا دیتے ہیں تو پھر کم نہیں کرتے، وہ ریلیف عوام تک نہیں پہنچتا. لیکن پٹرول کی تو اتنی تھوڑی قیمت کم کیا ہے. دیکھیے نا، $113-14 سے $95 پہ آ گیا، تو یہ تو 15% کمی ہو گئی. تو پھر اتنی کمی تو نہیں کی ہے. اور وہ 18 روپے سے کیا فرق پڑے گا جی؟ یہ تو بہت معمولی ہے. اور اس پہ ریئیکشن آئے گا. کل اگر لوگ سروے کریں گے، میرا خیال ابھی کر دیں گے، سوشل میڈیا پہ بھی ریئیکشن آنا شروع ہو جائے گا. چلیے اس میں تو بہت سے لوگ احتیاط نہیں کرتے، مگر میڈیا پہ ریئیکشن آنا شروع ہو جائے گا. لوگوں سے جا کے پوچھیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ پٹرول کی قیمت میں جو کمی کی ہے وہ لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوں. اگلے انہوں نے کہا 14 مہینے ہمارے پاس مزید ہیں، 3 منصوبوں پہ کام کرنا ہے. زراعت کے شعبے کی بات کی، آئی ٹی کی بات کی، ایکسپورٹ انڈسٹری کی بات کی. کیا نون لیگ واقعی ان کے اوپر کام کرے گی یا پھر 14 مہینے کا وقت گزارنا مقصود ہے؟ دیکھیے، وقت گزارنا ہی مقصود لگتا ہے. زراعت میں تو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے، بہت خراب ہے. کبھی رعایت نہیں دیتے. یہ کسانوں کو عمران خان نے غیر سودی قرضے تک دے دیے، یہ اس طرح کے کوئی اقدام نہیں کرتے. یہ تو باردانہ نہیں دیتے، بوریاں نہیں دیتے. مسلم لیگ کے ورکروں کو ملتی ہیں یا وہ رشوت دے کے ملتی ہیں. تو یہ تو کنٹرول اپنا رکھنا چاہتے ہیں نا. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر زراعت میں یہ سیریس ہوں، آئی ٹی میں تو 14 مہینے میں کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے رزلٹ مطلب اتنا ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد رزلٹ آنے لگیں.
اور آئی ٹی کے تو پہلے دن انہیں کہنا چاہیے تھا. اس میں تو عمران خان صاحب کے دور میں اگرچہ کافی ترقی ہوئی لیکن کم ہوئی, اس سے پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. تو یہ تو آئی ٹی وغیرہ کو اہمیت نہیں دیتے, کنزرویٹو لوگ ہیں. اور یہ ابھی منصوبہ بنے گا, پھر آئی ٹی پہ کام شروع ہوگا, فنڈ ایلوکیشن ہوگی. ہمارا سسٹم اتنا برق رفتار نہیں ہے کہ 14 مہینے میں رزلٹ نکل آئے. لیکن یہ بات درست ہے, دونوں باتیں درست ہیں اصولی طور پر. عملی طور پر جب یہ کریں گے دیکھیں گے, حکمرانوں کے بعدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. آئی ٹی از ویری امپورٹنٹ, اور ایگریکلچر کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں نتیجہ جلد نکل آتا ہے. ابھی گندم میں ہم دیکھ لیں گے, گندم تو دیکھیے نا, میں نے آپ سے عرض کیا کہ لوگ گندم بہت سارے کاشت کرنا ہی چھوڑ دیں گے, اس لیے کہ کنولا میں اخراجات آدھے ہوتے ہیں اور آمدن دگنی ہوتی ہے. تو لوگ گندم کیوں کھائیں گے؟ گندم جو ہے بر وقت خریدنی تھی, جیسے عمران خان کے دور میں گیس کا بر وقت خریداری نہیں ہوئی تھی. ہمارے جیسے کتنے لوگ چیختے رہے کہ یہ موقع ہے اس کا سودا کر لیں, صحیح, تو نہیں ہوئی تھی. اسی طرح گندم کا تو اب تک کر لینا چاہیے تھا. جو اقدامات کر رہے ہیں اس میں وقت کتنا رہ گیا. دیکھیے یہ جو برسات کی بارشیں ہیں ان پہ گندم کا بہت کچھ انحصار ہوتا ہے. یہ جو نمی رہ جاتی ہے, ایک تو اس کا چاول کی فصل کو فائدہ ہوتا ہے, دوسرا یہ جو نمی رہ جاتی ہے اس سے گندم کی فصل کو فائدہ پہنچتا ہے. تو اس میں جو کام کر رہا ہے ابھی کر لیں, ٹھیک, بڑھا دیں اور کوئی انسینٹو دیں, اور خریداری کہیں کہ جی ساری خریداری کر لیں گے, یا اس کی کوئی گارنٹی دیں. کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو پرائس بہت زیادہ ہے, نمبر ایک زیادہ ہے. دوسرا وہ جنگ جب تک یوکرین والی ختم نہیں ہوتی, جو آسانی سے تو ختم ہوتی نظر نہیں آتی. اگر کوئی ختم کرا سکتا ہے, اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے تو چین کر سکتا ہے. اور کبھی اس طرف تو کوئی انیشیٹو لیا ہی نہیں گیا, کسی اور نے بھی نہیں لیا, امریکیوں نے بھی نہیں لیا, یورپ نے بھی نہیں لیا, کوئی بات ہی نہیں کر رہا. ترکی نے تھوڑی سی بات کی ہے, ٹھیک, تو وہ دیکھیے عمل درآمد ہوگا تو پتہ چلے. ٹھیک ہے. ہارون صاحب, عمران خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں, ان کے اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے یا کتنا یہ دعویٰ درست ہے کہ جب ان کو برطرف کیا گیا تو پورے عالم اسلام کے اندر سوگ منایا گیا؟ کیا یہ درست بات ہے؟ بالکل درست بات ہے, سوائے ان ملکوں کے جہاں میڈیا آزاد نہیں ہے. مطلب وہاں بھی ریفلیکشن تو اس کی ہوئی کچھ نہ کچھ. یہ تو وہاں بھی کہا گیا کہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ سوگوار ہیں اس پہ. پورے عالم اسلام میں سوگ منایا گیا, اور آزاد دنیا میں بھی, یعنی چینیوں نے بھی, اگرچہ وہ خاموش رہنے کے عادی ہیں, وہ زیادہ اظہار خیال نہیں کرتے, مگر اشارتاً تو انہوں نے بھی اس پہ افسوس کا اظہار کیا. روسیوں نے علل اعلان کیا, اور آپ نے غور کیا کہ عمران خان کے دورے کے بعد روس میں مسلمانوں پہ پابندیاں نرم ہوئی ہیں. جی, ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ پاکستان کو بھی یعنی کوئی پیغام دیا جائے, عالم اسلام کو بھی دیا جائے. ماسکو میں اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں ہوا تھا مسلمانوں کا جتنا اس عید الاضحیٰ پہ ہوا ہے. تو سوگ تو منایا گیا, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور عالم اسلام سوگ منائے یا نہ منائے, یہ اس پہ یہ نہیں, آراء مختلف ہو سکتی ہیں, اور نہیں بھی مختلف تو لوگ مختلف آراء کا اظہار کریں گے. کیونکہ یہ قوم کی جو حالت جس طرح یہ تقسیم ہو چکی ہے, تو یہ تو جو بھی کوئی ایک آدمی بات کہے گا تو دوسرے اس کی مخالفت کریں گے. صحیح, لیکن پاکستانیوں نے تو سوگ منایا نا, ایسا سوگ نواز شریف صاحب بھی لے کے نکلے تھے نا لوگوں کو, تو پھر کیا رسپانس انہیں ملا تھا؟ چند ہفتے کے بعد ٹھنڈے ہو گئے تھے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی. تو پاکستانیوں نے تو عالم ساری دنیا میں سوگ منایا نا, امریکہ میں بھی منایا, کینیڈا میں بھی, برطانیہ میں بھی, آسٹریلیا میں بھی, ڈنمارک میں بھی, سویڈن میں بھی, ہالینڈ میں بھی, ہر جگہ جہاں پاکستانی تھے انہوں نے اس کا سوگ منایا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ان کے سوگ منانے کی تو اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک, بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی ہارون صاحب. مگر کیا عمران خان صاحب کے اس موقف کو بھی درست مانا جا سکتا ہے کہ یقینی طور پہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ملک کو متحد کرنے کے لیے فوج سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے اہم قوت ہے, مگر اس کے لیے بھی اسے ایک مقبول پارٹی کی تائید درکار ہوتی ہے؟ کیا یہ عمران خان صاحب درست بات کر رہے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ دیکھیے نا, آئین ملک کو متحد کرتا ہے, ہاں, اور یعنی اگر عدالتی نظام اچھا ہے, لوگوں کو انصاف مل رہا ہے, پولیس ٹھیک ہے, تو تب لوگ مطمئن ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قوم فوج کی پشت پہ کھڑی ہونی چاہیے. جب ٹیررزم کا آغاز ہوا تو بڑا کنفیوژن تھا اسامہ بن لادن کے بارے میں اور ان کے بارے میں, طالبان کے بارے میں. یہ کنفیوژن جیسے جیسے دور ہوتا گیا, اور قوم, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں گیا ایک فوجی افسر سے ملا سوات میں,
تو اس نے کہا میں نے اپنے والد سے کہا میرے لیے دعا کریں, انہوں نے کہا میں تمہارے لیے بھی دعا کروں گا, ان کے لیے بھی دعا کروں گا, یعنی طالبان کے لیے بھی. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ کنفیوژن دور ہو گیا اور لوگ وہ واقعہ جب ہوا گولی چلنے کا, کیا اس بچی کا کیا نام ہے جس کو نوبل پرائز ملا ہے, ملالہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ملالہ پہ تو بہت سے لوگوں نے کہا ڈرامہ ہے. ڈرامہ تو نہیں تھا, گولی تو چلی تھی, گولی تو اسے لگی تھی. آپ کو اس کے خیالات سے اختلاف ہو یا اتفاق ہو, گولی تو لگی تھی, گولی تو کوئی ڈرامہ نہیں تھا. گولی کوئی ڈرامہ ہوتا ہے؟ ایک بچی کے سر پہ گولی لگی, آپ کہہ رہے ہیں ڈرامہ. لیکن کنفیوژن دور ہوتا گیا, قوم پشت پہ آ کے کھڑی ہو گئی اور یہ عراق اور لیبیا اور شام بننے سے بچ گیا. تو قوم پشت پہ کھڑی ہو, لیکن منیمم یہ ہے کہ ایک پاپولر پارٹی تو کھڑی ہو اور باقی پارٹیاں بھی جو ہیں ان کی بھی کشیدگی نہ ہو. وہ بھی یہ نہ کہیں کہ فلاں پارٹی کی تائید کر رہی ہے فوج یا فلاں کی مخالفت کر رہی ہے. تو یہ بات بڑی حد تک درست ہے, لیکن مکمل بات نہیں ہے. یہ مکمل بات یہ کہ قوم کا فوج کے پشت پر. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال پھر میں آئی ایم ایف کے معاہدے کی طرف چلوں گی. ہارون صاحب, یہ تو وزیر اعظم کے ثوابدید ہے کہ اگر ان قوم سے خطاب کرنا ہے یا کسی چیز کی قیمت کو بڑھانا یا کم کرنا ہے تو وہ وزیر اعظم اعلان کرے گا. مگر وزیر اعظم شہباز شریف سے پہلے ہی مریم صاحبہ نے جلسے کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ کچھ دیر بعد پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کا اعلان آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. یہ کچھ مناسب آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, مناسب تو کوئی چیز نہیں ہے. تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا. تو یہ تو اصل میں میرا خیال ہے کہ یہ پیٹرول کم کرنے کی قیمت کم کرنے کا پیغام آیا ہی وہاں سے ہے. اچھا, لندن سے. اور وہ دیکھیں نا بڑا فخریہ کہہ رہی تھی کہ اس نے لندن میں بیٹھ کے عمران خان کے ساتھ یہ کیا اور فلاں کیا اور فلاں کیا. جو عمران خان نے کیا ان کے ساتھ وہ تو ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی, کبھی بھول نہیں سکیں گی. تو وہ وہاں سے پیغام ہے, اور یہ میرا خیال عارضی ہو سکتا ہے. یہ جب آئی ایم ایف کا ڈنڈا چلے گا تو وہ میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ عرصے کے لیے اجازت نہیں, الا یہ ایک صورت ہو سکتی ہے, خدا کرے کہ ایسا ہی ہو جی, کہ پیٹرول کی قیمتیں جو 112 13 15 سے $95 پہ آ گئی, اگر اور گر جاتی ہیں فرض کیجئے جی, یہ بھی کوئی ناممکن تو نہیں ہے یوکرین میں جنگ بند ہو جائے. تو پھر اس کے نتیجے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت سپلائی اور ڈیمانڈ کی پاسبلٹیز ہیں, یعنی جتنا کنزیوم ہوتا ہے فیول دنیا میں اور جتنا فراہم ہو سکتا ہے, اس کو ملحوظ رکھا جائے تو قیمت $70 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو اگر یوکرین کی جنگ بند ہو جاتی ہے, کوئی جنگیں لامحدود تو نہیں ہوتی ہیں اور یہ کوئی عالمگیر جنگ تو ہو نہیں رہی ہے کہ یہ جلدی بند نہ ہو سکے, تو یہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی معقولیت پہ جو ہے وہ غالب آتی ہے اور کوئی بات چیت شروع ہو جاتی ہے, فرض کیجئے 6 ہفتے میں بند ہو جاتی ہے, 8 ہفتے میں, 2 مہینے میں بند ہو جاتی ہے, تو یہ $70 یا اس سے بھی کچھ کم ہو سکتی ہے, اس لیے کہ اس وقت پروڈکشن بڑھ جائے گی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس صورت میں مستقل طور پر یہ ممکن. ٹھیک ہے, آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے حوالے سے میں بات کروں گی. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس کنٹینیو کریں گے اور پنجاب کے ضمنی الیکشن کے اوپر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, آئی ایم ایف کی طرف سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے مطابق تو یہ معاہدہ ابھی سٹاف کی سطح پر ہوا ہے, بورڈ کی منظوری تو ملی نہیں ہے. موجودہ حکومت کس لیے پھر شادیانے بجا رہی ہے؟